رمضان کا مقدس مہینہ صرف عبادتوں کا اور اجر و ثواب کی کثرت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر یہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کے اجر کے طور پر انعام و اکرام کا سلسلہ فرمایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پورا سال بعض ایسے معاملات سے متعلق ہم بہانے تراشتے رہتے ہیں کہ اس چیز کو اپنانا مشکل ہے، اس چیز کو چھوڑنا مشکل ہے، تو رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمیں ماحول بنا دیا جاتا ہے اور ہماری تربیت فرما دی جاتی ہے، ہماری عادت بنا دی جاتی ہے کہ اگر تم سدھرنا چاہو، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہو، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہو تو تمہارے لیے پریشانی نہیں ہے۔ آج نماز سے متعلق پورا سال یہ ایک بہانہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم کاروبار میں ہوتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہے، ٹائم نہیں مل پاتا، اور اگر کاروبار بند کر کے نماز کے لیے جائیں گے تو کاروبار کا ضیاع ہے اور اس میں گاہک خراب ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات پیش کیے جاتے ہیں، عذر تراشا جاتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں دیکھیں کہ پورے سال کی بنسبت رمضان میں کاروبار کی کثرت ہوتی ہے اور کاروبار بڑا عروج پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کاروباری حضرات کو ہم دیکھیں یا زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو دیکھیں تو تقریباً مسلمان ہیں جو رمضان کا کوشش کرتے ہیں کہ آداب بجا لائے جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، روزوں کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں وہ کاروباری حضرات بھی ہیں، وہ اپنے کام کاج اور روزمرہ کے مشاغل میں مصروف رہنے والے افراد بھی ہیں، تو نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ان کے کاروبار میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، ان کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ رمضان میں ابن آدم کے رزق میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے، برکت عطا فرمائی جاتی ہے، تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں، عبادتوں کا ایک ماحول بھی ہے اور کاروبار بھی چل رہا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں، اس میں ہمارے لیے میسج یہ ہے اور ہمیں یہ عادت بنائی جا رہی ہے کہ اگر تم چاہو تو رمضان کی طرح باقی مہینوں میں بھی یہ اہتمام کرنا کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا، اس سے تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عمر فاروق کا وہ قول ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں، ہمیں بعض افراد ایسے ملتے ہیں پورا سال کہ وہ زیستن برائے خوردن کا معاملہ ان کا معاملہ رہتا ہے کہ وہ جیتے ہی کھانے کے لیے، یعنی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمیں یہ ماحول دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ صبح ہم کھا رہے ہیں، پورا دن اسی کیفیت میں ہم نے اپنے معدے کو ایک سکون دیا ہوا ہے اور اس کو بالکل فری چھوڑا ہوا ہے، جو کہ ہماری صحت کا ایک باعث ہے، ہماری صحت کا راز ہے، اور شام میں جا کر ہم کچھ کھاتے ہیں تو یہ ہماری روٹین میں معمولی غذائیں شامل ہوتی ہیں، ہم اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں، تو اس طور پہ بھی ہمیں یہ عادت بنائی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے اپنی صحت کو بنانا چاہیں اور جو زیادہ کھانے کا ایک جو عادت ہے جو صحت کی خرابی کا باعث ہے، دیگر نقصانات کا باعث ہے اور نظام کے متاثر کرنے کا باعث ہے، اگر اس کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے معدے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم رمضان سے سیکھیں۔ تو رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہماری تربیت کی جاتی ہے، گالم گلوچ ہے یا دیگر معاملات ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اس ماہ مقدس میں ہم ان چیزوں سے بچ کر گزاریں اور عبادات کی کثرت میں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت میں، اور پھر اس کی برکتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر رمضان جیسا ماحول ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، تو رمضان جیسی عادتیں ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی ماحول عطا فرمائے گا۔